اتنے ہی مسلمان ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں سے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہیں۔ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے نفع سے محروم ہیں، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں، اللہ کی رضا سے محروم ہے، مسجدوں سے محروم ہے۔ رمضان المبارک جیسے پوتر پاک مہینے میں بھی جو مسلمانوں کا خاص الخاص مہینہ، اس مہینے میں بھی وہ مسجدوں سے محروم ہے، سجدے سے محروم ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ رمضان ہمیں مل گیا، کمال تو یہ ہے کہ رمضان میں اللہ اعمال کی توفیق دے دے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دے، اللہ تلاوت کی توفیق دے دے، اللہ رب العزت ذکر اذکار کی توفیق دے دے، یہ کمال کی بات ہے۔ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ آدمی کو رمضان المبارک مل گیا، اب نمازوں کا پتہ نہیں ہے، اس کے روزوں کا پتہ نہیں ہے، رمضان المبارک میں بھی وہ روزے نہیں رکھ رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہا، تو یہ بدنصیبی کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی قصداً جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ افطار کر لے، غیر رمضان پورے زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس ایک روزے کے برابر پوری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے غیر رمضان کے، جو ایک روزہ اس نے بغیر عذر شرعی کے چھوڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھ لے، ساری زندگی روزے رکھتے ہوئے گزار دے، لیکن اس ایک روزہ جو چھوٹ گیا اس کی تلافی نہیں کر سکتا وہ۔ جیسے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کو دوا وغیرہ سے، پلاسٹر کے ذریعے سے، سرجری کے ذریعے سے اس ہاتھ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہ جڑ جائے گا، ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ جائے گا، لیکن جڑنے کے بعد جو ہاتھ میں پہلے والی طاقت تھی اور پہلے والی مضبوطی تھی وہ نہیں آ سکتی، اس ہاتھ میں پہلے والا پاور، پہلے والی طاقت، پہلے والی مضبوطی، پہلی والی جو صفت تھی وہ اس ہاتھ میں نہیں آ سکتی، چاہے وہ لاکھ جڑ گیا ہو، اس میں کوئی کمی نہیں رہی ہو، ٹوٹنے کے بعد جب جڑا ہے تو اس میں وہ مضبوطی نہیں آ سکتی جو پہلے تھی۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینے کا اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے، تو اگر آدمی اس کی تلافی کے لیے ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کا قرب، جو اللہ کے انعامات اور جو برکتیں اس مہینے کے روزوں میں ہے اور جو خاص بات اس مہینے میں ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ اور ہم ذرا ذرا سے بہانے ڈھونڈتے روزہ چھوڑنے کے، کبھی سر درد کا، کبھی بخار کا، کبھی کھانسی کا، کبھی زکام کا، اسی طریقے سے ہم اور بھی، کبھی دکان کا، کبھی کھیتی باڑی کا، کبھی کاروبار کا، کبھی جنگل کے کام کا، کبھی گھر بار کے کام کا، تو ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں روزہ چھوڑنے کے کہ ہمیں کوئی بہانہ مل جاوے چھوٹا موٹا جس کے بہانے سے ہم روزہ چھوڑ سکیں۔ اللہ کے بندو، بہانے نہ ڈھونڈو روزہ چھوڑنے کے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ خاص الخاص مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس مہینے کو اپنا مہینہ فرما رہے، اور روزے کے بارے میں فرما رہے الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، تو یہ روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم ذرا ذرا سے بہانے سے روزہ چھوڑنے کی فکر میں ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے روزہ چھوڑنے کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کو بدنصیب اور سب سے زیادہ محروم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے کی برکتوں سے بھی محروم رہ جائے، اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں اور اس کی فضیلت اور اس کے برکات کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ ساری سال تمنا کرے کہ سارے سال روزے رہیں، سارا سال رمضان کا رہے، لیکن ہمیں ہوش ہی نہیں ہے،
ہم کتنے بڑے بابرکت مہینے کو ضائع کر رہے. ایک عشرہ جس کا گزرنے والا ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، تو ہم نے اللہ کی رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آدمی اس مہینے میں بھی کیا نام ہے اللہ کی نافرمانیاں کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے. اس مہینے میں بھی روزے نہیں رکھتا، اس مہینے میں بھی نمازیں نہیں پڑھتا. تو میرے بھائی پھر کون سا مہینہ جس میں تیری بخشش ہوگی؟ پھر کون سا مہینہ آئے گا جس میں جو تیری مغفرت کرائے گا، جو تیرے نجات کا سبب بنے گا؟ اس کے علاوہ اور کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا جس مہینے میں اللہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہوں. اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتے بخشش کے اس مہینے میں. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جنت کی سیل لگا رکھی ہے، یعنی ذرا ذرا سے بہانے پہ، چھوٹے چھوٹے سے اعمالوں پہ اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے. سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ مہنگی مہنگی چیزیں، قیمتی قیمتی چیزیں جو سستے داموں پہ مل جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نیکیوں کے بھاؤ بڑھا رکھے. جنت لٹ رہی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ان کے 11 بھائیوں کی مغفرت ہو گئی. 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، 11 بھائیوں کی مغفرت حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی. تو ایسے ہی اللہ رب العزت 11 مہینوں کے گناہ، 11 مہینوں کی خطائیں اور 11 مہینوں کے پاپ سب اللہ رب العزت اس ایک مہینے کی برکت سے ختم کر دیتے، سب معاف فرما دیتے. لیکن ہم محروم ہیں، رمضان میں بھی محروم ہیں. اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں نہیں جا رہے. رمضان میں بھی ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں. رمضان میں بھی سجدے کی توفیق خدا نے چھین رکھی ہے. رمضان میں بھی سجدے سے محروم ہے. رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت سے محروم ہے. رمضان میں بھی رمضان کی برکتوں سے محروم ہے. ہمیں اس بات کا افسوس ہی نہیں ہے کہ ہم محروم ہیں اور ہم خوش ہو رہے. کوئی دکان میں خوش ہے، کوئی آئی فون چلا کر خوش ہے، کوئی اپنے کاروبار میں خوش ہے، کوئی اپنی بہترین گاڑی میں خوش ہے. اس کو افسوس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سزا ہے میرے لیے کہ اللہ نے مجھے اس مہینے میں بھی اپنے نام لینے کی توفیق چھین رکھی ہے، اپنے سامنے جھکنے کی مجھ سے توفیق چھین رکھی ہے. اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی مت کرو، کوئی گناہ مت کرو، ورنہ تو اللہ کا یہ عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا. ایک بندہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی، میں تو جیسے جیسے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، میں تو جیسے جیسے گناہ کرتا ہوں، میرے اوپر تو کوئی سزا نہیں آتی اور بڑھتا ہوں. کہ کیا بڑھ گیا؟ کہ مال بڑھا ہے اور بڑھ رہا ہے، اولاد بڑھی اور بڑھ رہی ہے، کاروبار بڑھا اور بڑھ رہا ہے، مجھے تو کوئی سزا وجہ نہیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں کو تیری نافرمانیوں سے روک رہا تھا، میں ان کو تیرے عذاب سے ڈرا رہا تھا، ان گناہوں کی نحوست سے ان کو دھمکا رہا تھا، ڈرا رہا تھا. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میں جیسے جیسے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں اور اللہ کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، اور مال بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، اولادیں بڑھ رہی بڑھتا ہی جا رہی ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، مجھے تو کوئی سزا وجہ نہیں مل رہی. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کلیم، میں نے اس کو وہ سزا دی ہے، خاص الخاص سزا دے رکھی ہے جو سب سے بڑی سزا ہو سکتی ہے. سب سے بڑی سزا وہ کیا ہے؟ کہ میں نے اس کو سجدے کی توفیق سے محروم کر رکھا ہے. میں نے اس سے سجدے کی توفیق چھین رکھی ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ اس میں ہی مگن ہے، وہ اس میں ہی خوش ہے کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں اور میرا مال بڑھ رہا ہے، میری اولادیں بڑھ رہی ہے، میرے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے، میرا تو کوئی کام بگڑ ہی نہیں رہا، میرا سارا دندہ اور عروج پر ہے.
میرے بھائی ایسا نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی کہ سارے مسلمان اس مہینے میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور مجھے توفیق نہیں ہو رہی، نہ روزے رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے اس مہینے میں۔ ذرا غور تو کرو کہ پھر کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں ہمیں یہ برکتیں اور یہ سجدے کی توفیق اور یہ مغفرت ملے گی ہمیں؟ اس کے علاوہ اور کوئی مہینہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں کامیابی کے لیے دیا ہے، لیکن ہم محروم ہیں اللہ کی رحمتوں سے اس مہینے میں بھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی اس مہینے میں بھی کر رہا ہوں، میں اس مہینے میں بھی اللہ کی عبادت سے محروم ہوں، اس مہینے کی عبادات سے محروم ہوں۔ افسوس ہی نہیں ہے میرے بھائی، دنیا کی مال و متاع اور دنیا کی دولت کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فرعون کو بھی دی ہے، یہ تو وقت کے فرعونوں کو بھی ملی ہوئی ہے جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ مال مل جائے، دنیا مل جائے اور اللہ سجدے کی توفیق چھین لے، تو یہ تو کتنے بڑے محرومی کی بات ہے۔ ہاں، اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ اس مال سے بھی اللہ کو راضی کرنے کے کام کر لیتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ توفیق تو اللہ طلب پر دیتا ہے، توفیق بڑی شے ہے جو بڑی مشکل سے ملتی ہے، توفیق بڑی شے ہے جو بڑی مشکل سے ملتی ہے، بے طلب محروم رہتے ہیں، طلبگاروں کو ملتی ہے۔ جب ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا شوق ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اس کی تڑپ ہی نہیں ہے، تو پھر ملے گی کیسے؟ ہم تو اپنے کاروبار میں مگن ہیں، ہم تو اپنے کاروبار میں خوش ہیں، اور مہینہ ہمارے برکتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور مغفرت کا اور رحمت کا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، نئے کپڑے پہننے کا اور سیویاں بنانے کا نام عید نہیں ہے، عید تو خوشی ہے۔ اس وقت رب کہہ رہا ہو، اس وقت اللہ اعلان فرما رہا ہو، جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ خوشی تو ان کو ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں ان کو کس بات کی خوشی ہے؟ ان کے لیے تو رمضان اور غیر رمضان دونوں ہی برابر ہیں۔ نئے کپڑے تو وہ جمعے کے دن بھی پہن سکتے ہیں، نئے کپڑے تو وہ آج بھی پہن سکتے ہیں، تو نئے کپڑے کا نام عید تھوڑی ہے۔ عید تو اللہ کی رضا کا پروانہ ملنے کا نام ہے، عید تو اس بات کی خوشی کا نام ہے کہ اللہ نے میرے ذمے ایک مہینے کے روزے لگائے تھے، کام مجھے دیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورا ہو گیا، آج خوشی کا دن ہے کہ آج کام پورا ہو گیا۔ خوشی تو ان کو ہوگی جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جن کے اوپر رمضان میں دن کے اندر کھانے پینے کی اور اپنی خواہشات پورے کرنے کی پابندیاں لگی ہوئی تھی، آج وہ پابندیاں کھل گئی ہیں، اللہ کی طرف سے آج حکم ہے کہ اب کھاؤ پیو، دن میں بھی کھاؤ رات میں بھی کھاؤ، جب تمہارا جی چاہے جو چاہے کھاؤ پیو۔ خوشی تو ان کو ملے گی، اور جن کو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق ہی نہیں کرا انہوں نے رمضان میں، تو ان کی کائیں کی عید ہے۔ اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کھاؤ، اور ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کو ناراض کر کے ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، ہم اپنا بگاڑ رہے۔ ابھی اس کا نقصان پتہ نہیں چل رہا ہمیں، جب پتہ چلے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر اگر سیزن میں کوئی آدمی کھیت میں بیج نہ ڈالے تو بعد میں اگر وہ پچھتاوے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں نا وہ سانپ کے گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنے سے سانپ تھوڑی مرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے اللہ سے معافی تلافی کرنے کا، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے یہ تو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔